اللہ تعالیٰ سمیع ہے، اللہ سننے والا ہے۔ سورہ مجادلہ میں جب خوالہ بنت ثعلبہ آ کے کوئی بات کہتے تو وہ خوالہ بہت آہستہ سے بات کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ سمیع ہے، اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، اللہ تعالیٰ سن لیتا ہے۔ تو جو اللہ کے ایٹریبیوٹس ہے سمیع، تو اللہ تعالیٰ ہماری ہر بات، ہمارے جو سینے کے بھید بھی جان لیتا ہے۔ آج جو پارہ ہم کرنے والے ہیں، قد سمیع اللہ، اللہ نے سن لیا، سین میم عین سمیع۔ اور یہ پارے میں اس کو کہتے ہیں قد سمیع اللہ، سورہ مجادلہ سے شروع ہوگی۔ مجادلہ 2 بھی صحیح ہے، سورۃ الحشر، ممتحنہ، الصف، جمعہ، منافقون، تغابن، طلاق اور تحریم پہ پارہ ختم ہوگا۔ اور اس میں ڈیفرنٹ صورتیں آئیں گی، اور کچھ صورتیں جو مسبحات کہتے ہیں، تسبیحات کے ساتھ جو شروع ہوتے ہیں، وہ بھی صورتیں اس میں آئیں گی۔ دعا کے ساتھ شروع کرتے ہیں۔ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سورۃ المجادلہ بھی اور مجادلہ 2 بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ قد سمیع اللہ، اور یہ سن لیا۔ کون سن لیے؟ کس نے سن لیا ہے؟ قد سمیع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے سن لی اس عورت کی بات جو تم سے اپنے شوہر کے بارے میں جھگڑ رہی تھی اور اللہ سے فریاد کر رہی تھی، اور اللہ تم دونوں کی گفتگو سن رہا تھا۔ بلا شبہ اللہ خوب سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ تو یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ سننے والا ہے اور دیکھنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سینوں کے بھید بھی جانتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر بات کو سنتا ہے، ہر بات کو جانتا ہے۔ تو اللہ ہر چیز کو جاننے والا، سننے والا، سمجھنے والا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کی یہ اتنی جو سننے والی بات ہے، اس کو ہم سمجھنا چاہیے، کیونکہ ایک بات جو عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ جب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ جو خوالہ بنت ثعلبہ وہ آئی تھی، بہت ہی خاموشی سے اپنی بات بیان کر رہی تھی، یعنی ایسی کوئی آواز ان کی زور سے بھی نہیں تھی۔ یوزلی کیا ہوتا جب انسان کوئی شکایت کرتا یا کوئی ایسی بات کرتا تو لاؤڈلی کرتا یا غصے میں کرتا، تو ویسی بھی بات نہیں تھی، لاؤڈلی بھی بات نہیں تھی، غصے میں بھی بات نہیں تھی۔ وہ ایسی بات تھی کہ خاموشی سے وہ اپنی شکایت کر رہی تھی اور وہ روتی جا رہی تھی۔ جب انسان کو کوئی غم رہتا، کوئی تکلیف رہتی، تو وہ کیا کرتا؟ بار بار اس بات کو کہتے جاتا اور روتے جاتا۔ تو وہ جو خوالہ بنت ثعلبہ، وہ بار بار اپنی بات بیان کر رہی تھی اور وہ روتے جا رہی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ سمیع ہے، اللہ تعالیٰ نے سن لی ان کی بات کو۔ تو ہم بھی جب اللہ سے فریاد کرتے، کوئی بات مانگتے اور کچھ کہتے، تو اللہ تعالیٰ سن لیتا ہے۔ قد سمیع اللہ، قد سمیع اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے سن لی اس عورت کی بات کو جو تم سے اپنے شوہر کے بارے میں جھگڑ رہی تھی اور اللہ سے فریاد کر رہی تھی، اور اللہ تم دونوں کی گفتگو سن رہا تھا۔ بلا شبہ اللہ خوب سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ اب 2 ایٹریبیوٹس آئے اللہ تعالیٰ کے، سمیع بھی ہے اللہ تعالیٰ اور بصیر بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سننے والا بھی ہے، سمیع بھی ہے اور بصیر بھی ہے، 2 بھی چیزیں یہاں پر بیان کی جا رہی ہے۔ پھر آگے فرمایا جاتا ہے کیا بات تھی، تو پہلے کچھ حدیثیں آپ کو بیان کروں گی۔ یہ آیت جو ہے، ایک صاحبہ تھی جس کا نام تھا خوالہ رضی اللہ عنہ، ان کے ہسبینڈ ان کے ساتھ زہار کرے۔ زہار کیا تھا؟ جہالت کے زمانے میں کوئی شخص بھی اپنی وائف کو کہہ دیتا کہ تم میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہو، تو پھر وہ ان کے لیے فوربیڈن ہو جاتی، یعنی کہ حرام ہو جاتی، کوئی ان کے ساتھ کوئی ریلیشن شپ نہیں رہتا اس طرح سے۔ تو ایک جان چھڑانے والی بات۔ تو اب بھی یہ چیز ایسی تھی، irrevocable ڈیورس تھی۔ تو خوالہ رضی اللہ عنہ وہ فرما رہی تھی آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میں اتنے سال ہو گئے، شادی ہو گئی، اب میں کہاں جاؤں، اب کیسے اپنا معاملہ کروں۔ وہ تشتکی مطلب وہ شکایت کر رہی تھی، ساتھ ہی ساتھ اللہ سے بھی وہ بات کر رہی تھی،
اور وہ بیگ کر رہی تھی۔ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ وہ بہت ہی کمزور آواز میں وہ بات کر رہی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ سمیع ہے، اللہ تعالیٰ سن لیتے ہیں، تو اللہ ہر بات کو جانتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ واقعہ تھا، اور وہ زہار جو تھا، اب وہ تو کچھ الفاظ تھے، تم میری ماں کی طرح ہے، لیکن اب یہ irrevocable ڈیورس تھی۔ لیکن اب جو وحی کے ذریعے بات بیان کی گئی تھی کہ آپ کو جب واپس لینا ہے وائف کو تو کچھ چیزیں کرنا پڑیں گا، وہ ہے پینالٹی۔ جو لوگ تم میں سے اپنی عورتوں سے زہار کر بیٹھے وہ ان کی مائیں نہیں، ماں ماں ہے اور وائف وائف ہے، وہ ان کی مائیں نہیں، ان کی مائیں تو وہ ہیں جنہوں نے ان کو جنم دیا ہے، بے شک انہوں نے معقول اور جھوٹ بات کہی ہے، اور بے شک اللہ معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوًّا غفور ہے، عفو کیا ہے؟ ایسا معاف کرنا جس کے کوئی مارکس بھی باقی نہ رہے۔ اللہم انکا عفواً، عفو ایسا ہے، اتنا فرگیو کر دینا، اور غفور فرگیونیس ہے۔ اور جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کر بیٹھتے ہیں پھر اپنی بات سے لوٹ جانا چاہے تو ان کو ہم بستر ہونے سے پہلے ایک غلام آزاد کرنا۔ اب نارمل ہسبینڈ وائف ریلیشن شپ نہیں ہو سکتے جب تک کہ فرسٹ اینڈ فورموسٹ کیا پینلٹی ہے کہ ایک غلام آزاد کرنا۔ اس کے حکم کے ذریعے تم کو نصیحت کی جاتی ہے، اور اللہ خوب دیکھ رہا ہے جو بھی تم کرتے ہو۔ آیت نمبر 3 میں تو جس کو کوئی غلام نہ ملے، اب مشکل ہے کہ کوئی غلام نہ ملے، کوئی سلیو کو آپ انسلیو نہیں کر سک رہے، تو سیکنڈ تھنگ کیا ہے؟ مہینے کے روزے لگاتار اپنی بیوی سے ہم بستر ہونے سے پہلے پورے کر لے۔ اب یہاں پر اتنے سارے روزے رکھنا تھا، وہ تھے اپروکسیمیٹ 60 روزے کنٹینیوسلی کنزیکیٹیولی، ایک بھی اگر بریک آیا پھر سے ریڈو کرنا ہے، تو دس از آلسو ناٹ ایزی۔ تو اب یہاں پر سیکنڈ چیز کیا بتائی گئی ہے کہ فاسٹ فار 20 منتھس کنزیکیٹیولی۔ فرسٹ تھنگ کیا؟ سلیو کو آزاد کرنا، سیکنڈ کنزیکیٹیو۔ تھرڈ چیز کیا تھی کہ 60 پور پیپل کو کھانا کھلانا، اس میں سے کوئی چیز۔ آگے فرمایا جاتا ہے بیفور ٹچنگ یور وائف، یعنی بیفور ہیونگ اینی انٹیمیسی، ضروری ہے اس حکم کے ذریعے تم کو نصیحت کی جاتی ہے، اور اللہ خوب دیکھ رہا ہے جو بھی تم کرتے ہو۔ جو کسی کو کوئی غلام نہ ملے تو وہ 2 مہینے کے روزے لگاتار اپنی بیوی سے ہم بستر ہونے سے پہلے پورے کر دے، اور جس کو یہ بھی قدرت حاصل نہ ہو تو 7 محتاجوں کو کھانا کھلا دے، یہ اس لیے کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر پورا ایمان لاتے ہو۔ یہاں پر 60 ناٹ 7، یہاں پر غلط لکھے ہوا ہے، اٹ از 60 مسکین ناٹ 7۔ اور اللہ اس کے رسول پر ایمان لا، اور یہ اللہ کی حدیں ہیں، اور نہ ماننے والوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ ایزی تھنگ نہیں تھی کہ تم میری ماں کی طرح ہو۔ دیر سرٹن ورڈز، کچھ باتیں ایسے ہیں جو ہم کو اللہ کے نزدیک کرتے ہیں، کچھ باتیں اللہ سے دور کر دیتی ہیں۔ ایک انسان ایک بات اپنے منہ سے نکالتا وہ جنت کا ذریعہ بن جاتا جانے کے لیے، اور ایک بات نکالتا وہ دوزخ کے کھڑے میں گر جاتا۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ اسی طرح ذلت میں ہوں گے جس طرح ان سے پہلے لوگ ذلت میں ہوئے، اور ہم نے صاف صاف آیتیں نازل کر دی ہیں، اور نہ ماننے والوں کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ اس روز جب اللہ ان سب کو جلا اٹھے گا، مطلب دوبارہ جب اللہ تعالیٰ سب کو اٹھائیں گے، وہاں پر جب کی بات ہو رہی، تو تب کیا ہوگا؟ ریزریکٹ کریں گے تو ان کو بتا دیں گے وہ کام وہ کرتے تھے۔ اللہ کو وہ سارے کام یاد ہے، اور یہ لوگ ان کو بھول گئے ہیں، اور اللہ تو ہر چیز سے باخبر ہے۔ کلو شعین شہید بھی ہے، وٹنس بھی ہے، باخبر بھی ہے۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر غور نہیں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، جو آسمان میں ہے اور جو زمین میں ہے؟ کوئی سرگوشی 3 شخص میں نہیں ہوتی جس میں چوتھا اللہ نہ ہو، اور نہ 5 میں ہوتی ہے کہ اس کا چھٹا اللہ ہو، اور نہ اس سے زیادہ، مگر یہ کہ اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے، بتا دے گا قیامت کے روز جو کچھ انہوں نے کیا ہے، کیونکہ یہ اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ تو سرگوشی مطلب کانوں میں بات کرنا، پلاننگ پلاٹنگ کر رہے تھے لوگ نیگیٹو وے میں،
تو اللہ تعالیٰ بول رہے کہ مجھے تو سب معلوم ہے، کیونکہ اگر تم 3 ہے تو چوتھا میں ہوں، اگر تم لوگ 4 ہے تو میں 5واں ہوں۔ سرگوشی پرائیویٹ کانورسیشن کر سکتے اگر کوئی نیکی کے کام ہے، لیکن محفل کے خلاف ہے، سب کے سامنے بیٹھ کے کان میں بات کرنا اچھی بات نہیں ہے۔ لیکن کوئی دین کی بات ہے، یعنی کوئی چیریٹی کی بات ہے، آپ مسجد گئے اور کوئی کنسرن پرسن ہے، اس کے کان میں جا کے کہہ رہے ہیں کہ ہاں میں اتنا چیریٹی کہاں ڈالنا ہے، یہ فالوئنگ تھنگس ہے اس کے لیے۔ لیکن ان جنرل آپ کو سرگوشی کانوں میں بات کرنے سے اسپیشلی محفل میں بیٹھ کے منع کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 8، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو سرگوشی کرنے سے منع کیا گیا تھا، پھر جس کام سے منع کیا گیا تھا وہی پھر کرنے لگے، اور یہ گناہ اور زیادتی اور رسول کی نافرمانی کی سرگوشیاں کرتے تھے، اور جب ان کے پاس آتے تو ہم کو سلام کرتے ایسے الفاظ سے جس سے اللہ نے تم کو سلام نہیں کیا۔ اب ان لوگ سرگوشی کر رہے تھے، پلاٹنگ کر رہے تھے، اور پھر سلام بھی کر رہے تو کیسا کر رہے تھے؟ السلام علیکم، مطلب مے یو ہیو ڈیتھ، اور اس کا جواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلیکم دیتے تھے۔ لیکن عائشہ رضی اللہ عنہا ان کے پر لعنت ہو، وہ یہ قرض کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ نہیں، تم جتنی بات ہے اتنی ہی بات کرو۔ تو بولتے کہ آپ نہیں سنے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے؟ تو بولتے کہ ہاں عائشہ، میں نے اس کا جواب دے دیا وعلیکم، جتنا انہوں نے کہا اس سے زیادہ نہیں۔ تو سلام بھی اس طرح سے کرتے، اور ایسے الفاظ سے جسے اللہ نے تم کو سلام نہیں کیا، اور اپنے دل میں کہتے کہ اگر واقعی یہ رسول ہے تو کچھ ہم کہتے تو اللہ ہم کو اس کی سزا کیوں نہیں دیتا۔ ان کو دوزخ کافی، یہ اس میں داخل ہوں گے، وہ بری جگہ ہے۔ آیت نمبر 9 اور 10، مومنوں، جب تم آپس میں سرگوشی کرنے لگو تو گناہ اور زیادتی اور رسول کی نافرمانی کی سرگوشیاں نہ کرنا، بلکہ نیکی اور پرہیزگاری کی سرگوشیاں کرنا، اور خدا سے ڈرتے رہنا جس کے سامنے تم صبر جمع کیے جائے گئے۔ ایسی سرگوشیاں تو شیطان کی حرکتوں سے ہوتی ہے۔ آیت نمبر 10 میں کیا بتایا جا رہا ہے؟ جو چیز فوربیڈن ہے وہ چیز مت کرو۔ شیطان کی سرگوشی کے مطلب یعنی کوئی نیگیٹو پلاٹنگ پروفٹ کے اگینسٹ، تاکہ جو مومنوں کو رنج دینے میں ہو، اور وہ اللہ کے حکم کے بغیر ان کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ مومنوں کو نقصان پہنچانے کے لیے ہپوکریٹس کر رہے تھے، اور مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے، کیونکہ اللہ بِإِذْنِ اللہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنین۔ کئی بار ایسا ہوتا، لوگ آپ کو نقصان پہنچانا چاہتے، بہت کچھ کرتے، لیکن جب آپ توکل کرتے اللہ ول ہیلپ یو۔ پھر آیت نمبر 11 میں، اے مومنوں، جب تم سے کہا جائے کہ مجلس میں کھل کر بیٹھو تو تم کھل کر بیٹھو، ہاں اللہ تم کو کشادگی عطا کرے گا، اور جب کہا جائے کہ اٹھ کھڑے ہو تو اٹھ کھڑے ہو۔ جو تم میں سے ایمان لائے اور جن کو علم عطا کیا گیا ہے، اللہ ان کے درجے بلند کرے گا، اور اللہ تمہارے کاموں سے باخبر ہے۔ اب یہاں پر بتایا جا رہا ہے ایمان والوں کو، چاہے دینی محفل میں ہم جب جاتے تو جگہ کشادہ کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم۔ تم لوگوں کے لیے اگر جگہ پیدا کریں گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے جگہ پیدا کریں گا، اور اللہ تعالیٰ تمہاری زندگی میں آسانی کریں گا، چاہے وہ جمعے میں جا رہے ہیں یا ریگولر تراویح میں جا رہے ہیں یا کوئی دروس میں آپ اٹینڈ کر رہے ہیں، تو میک اسپیس فار دا ادر پیپل۔ ایسے نہیں کہ پورے گیپس چھوڑ دیے، اور تھوڑے بعض وقت سمیٹ کے بھی اپنے آپ کو بیٹھنا پڑتا۔ اور یہاں پر آداب بتائے جا رہے ہیں کہ دینی مجالس میں، کیونکہ دینی مجالس میں کیا ہے، اینجلز رہتے، اب اس وقت بھی کیا ہے، اینجلز گھیرے ہوئے ہے، کیونکہ یہ معمولی محفل نہیں ہے، یہ دین کی محفل ہے۔ دین کی محفل میں اینجلز سراؤنڈ کرے ہوئے رہتے، جو بھی دین کی محفل میں جاتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جو دین کی محفل میں جاتے اور ان کو جگہ دیتے تو اللہ تعالیٰ بھی ان کے لیے زندگی میں کشادگی پیدا کرے گا۔ کوئی ایسا بھی ہو سکتا وہاں سے کوئی راہ گزر ہے اور جا رہا، وہ دین کی محفل میں آ جائے تو بھی اس کو وہ ریوارڈ ملے گا دین کا۔ مومنوں، جب تم رسول سے سرگوشیاں کرو تو اپنی سرگوشی سے پہلے کچھ خیرات کر دیا کرو۔ یہ ایک رول آیا تھا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پرائیویٹلی کوئی چیز بات کرنا ہے تو پہلے چیریٹی کرنا، پھر بات کرنا، اور اس پہ عمل کرنے کے لیے صرف وہ جو ان کے داماد تھے علی رضی اللہ عنہ، اور ان کے وہ کزن بھی تھے، صرف وہ اس پہ عمل کیا اور اس کے بعد ایبروگیٹ کیا گیا۔
اور کچھ خیرات کر دیا کرو، یہ تمہارے لیے بہتر اور پاکیزہ بات ہے۔ پھر اگر خیرات نہ کر سکو تو اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ کیا تم اس بات سے ڈر گئے کہ رسول سے سرگوشی کرنے سے پہلے خیرات کر دیا کرو؟ پھر جب تم نے اس کو نہیں کیا تو اللہ نے تم کو معاف کر دیا، تو تم نماز پابندی سے پڑھا کرو، زکوٰۃ دو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے خبردار ہے۔ آیت نمبر 13۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا کہ وہ ایسے لوگوں سے دوستی کرتے ہیں جن پر اللہ کا غضب ہوا؟ وہ نہ تم میں ہے نہ ان میں، اور وہ جان بوجھ کر جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے۔ بے شک یہ برے برے کام کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا ہے، پھر لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں تو ان کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ اللہ کے عذاب کے سامنے ان کا مال ان کے کچھ کام نہ آئے گا، اور نہ ان کی اولاد۔ یہ لوگ دوزخی ہے اور ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ اس روز اللہ ان سب کو جلا اٹھائے گا، تو جس طرح تمہارے سامنے یا قسمیں کھاتے ہیں، اسی طرح اللہ کے سامنے بھی قسمیں کھائیں گے اور خیال کریں گے کہ ہم کسی اچھے حال میں ہیں۔ خبردار یہ بڑے جھوٹے ہیں۔ آیت نمبر 19۔ شیطان نے ان پر قابو پا لیا ہے تو اللہ کی یاد کو ان سے بھلا دیا۔ یہ جماعت شیطان کا لشکر ہے۔ خبردار شیطان کا لشکر نقصان اٹھانے والا ہے۔ آیت نمبر 19 میں کیا بتایا جا رہا ہے؟ شیطان کا لشکر جو ہے نقصان۔ وہ جو لوگ خدا اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ نہایت رسوا ہونے والے ہیں۔ اللہ نے یہ بات لکھ دی ہے کہ میں اور میرے پیغمبر ضرور غالب رہیں گے، بلا شبہ اللہ قوت والا اور زبردست ہے۔ آیت نمبر 21 میں کیا بتایا جا رہا ہے؟ It was ordained كتب اللہ علی غالبین انا ورسول ان اللہ قوی عزیز۔ جو لوگ اللہ اور روز آخرت پر یقین رکھتے ہیں تم ان کو اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے دوستی کرتے ہوئے نہ دیکھو، کہاں وہ ان کے باپ یا بیٹے یا بھائی یا خاندان کے لوگ ہو۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان ٹھہرا کر دیا ہے اور اپنے فیض سے ان کی مدد کی ہے، اور وہ ان کو بہشت میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، ہمیشہ وہیں رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ یہی گروہ ہے اللہ کا۔ خبردار اللہ ہی کا گروہ اپنی مراد پائے گا۔ الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ اللہ کا گروہ ہی مفلحون ہونے والا ہے، کامیاب ہونے والا ہے۔ سورۃ الحشر، اس میں 24 آیتیں ہیں اور یہ مدنی صورت ہے، اور یہ بھی تسبیحات مسبحات صورتوں میں سے ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وهو العزیز الحکیم۔ وہ سب چیزوں کو جو آسمان میں ہے اور جو چیزیں زمین میں ہیں، سب خدا کی تسبیح کرتی ہیں، اور وہ غالب اور حکمت والا ہے۔ ہر چرند پرند سب تسبیح کرتے ہیں، لیکن ہم کو نہیں معلوم کس طرح تسبیح کرتے ہیں۔ اور تسبیح ایسا بزنگ ساؤنڈ کے جیسا اللہ کے عرش کے اطراف آواز آتی ذکر کی، اور سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ سب کیا ہے؟ صدقہ ہے۔ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ جب ہم کہتے ہیں تو ایک ٹری پلانٹ ہوتا جنت میں، سبحان اللہ 100 ٹائمز کر رہے ہیں سن رائز کے جب یا سن سیٹ کے، تو یہ آپ کے لیے بہتر ہے 100 کیملز اون کرنے سے۔ تو عادت بنا لیجئے تسبیحات کرنے کی۔ وہی ہے جس نے اول بار کفر اہل کتاب کو ان کے گھروں سے نکال دیا تھا۔ تمہارا خیال میں بھی نہ تھا کہ وہ نکل جائیں گے، اور ان کا خیال تھا کہ ان کے قلعے ان کو اللہ کے عذاب سے بچا لیں گے۔ پھر اللہ نے ان کو وہاں سے آ لیا جہاں سے ان کو گمان بھی نہ تھا، اور ان کے دلوں میں یہ دہشت ڈال دی کہ وہ اپنے گھروں کو خدا اپنے ہاتھوں اور مومنوں کے ہاتھوں اجاڑنے لگے۔ تو یہ بصیرت کی آنکھ رکھنے والوں میں عبرت پکڑو۔ آیت نمبر 2 میں، اب یہاں پر مدینہ میں ایک جوئش ٹرائب تھا، اس کا نام تھا بنو نذیر، وہاں پر وہ رہتے تھے۔ ایک ٹریٹی کرے تھے مسلمانوں کے ساتھ، لیکن وہ ٹریٹی کو ابائڈ کرنے کے جگہ ان لوگ ایکچولی اٹیمپٹ کو مرڈر کر رہے تھے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور یہ ایک ٹریچری تھی، اور یہ کیا کرے اپنے آپ کو لاک کر لیے تھے فورٹریسز میں، قلعوں میں۔ کیوں؟ تاکہ وہ بچ جائے۔
اور یہ مسلمان ان لوگ کو سیج کرے، اور ایونچولی کیا ہوا، جوز کیا کہ سرنڈر کر لے۔ اب ان کو مدینہ میں لیو نہیں کرنا تھا، اور ان کو مدینہ چھوڑ دینا تھا ایکچولی۔ اور اب یہ سوچنے لگے کہ ہم اپنے ساتھ ڈورز، ونڈوز، فریمز، سارے گھر کے جو بھی چیزیں ہیں، سارا گھر ایمٹی کر کے ساتھ اپنے لے کے جائیں گے۔ تو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ یہاں پر وہی بتا رہے کہ کس طرح ایک لیسن لرن کرنے کی بات ہے۔ آگے ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 3۔ اور اگر اللہ نے ان کے بارے میں جلا وطن کرنے کا لکھ دیا ہوتا تو ان کو دنیا ہی میں عذاب دیتا، آخرت میں ان کے لیے عذاب دوزخ ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی، اور جو اللہ کی مخالفت کرے تو اللہ سخت عذاب دینے والا۔ آیت نمبر 5 میں، مومنوں تم نے جو کھجور کے درخت کاٹ ڈالے، یہ ان کو اپنی جڑوں پر کھڑے رہنے دیے، وہ اللہ کے حکم سے تھا، اور مقصد یہ تھا کہ نافرمانوں کو رسوا کرے۔ آیت نمبر 5 میں جب یہ ان لوگ چھپ جا رہے تھے بنو نذیر، اور یہ بڑے بڑے قلعے بھی تھے، اور یہ جو کھجور کے بڑے بڑے جھاڑ تھے نا، اس کے وجہ سے کیا ہے، ان لوگوں کو ایک اپرچونٹی مل رہی تھی اپنے آپ کو چھپانے کی۔ تو یہاں پر بیسیکلی جھاڑ کاٹنا ایک گناہ کا کام ہے، لیکن دیر از این ایکسیپشن، یہ جھاڑوں کے پیچھے چھپ جا رہے تھے کھجور کے جھاڑوں کے، تو اس وجہ سے کٹ کرنا پڑا جھاڑوں کو، تاکہ ان لوگ نہ چھپے، اور ان کی ہمت پست ہو گئی، ان لوگ ہمت ہار گئے۔ اور جو مال اللہ نے اپنے رسول کو ان لوگوں سے لڑائی بھڑائی کے بغیر دلوایا، اس میں تمہارا کوئی حق نہیں، کیونکہ اس کے لیے نہ تو تم نے گھوڑے دوڑائے نہ اونٹ، لیکن اللہ اپنے رسول کو جن پر چاہتا ہے مسلط کرتا ہے، اور اللہ تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ آیت نمبر 6۔ تو یہاں پر جو مدینہ تھے، اس میں کس طرح ان لوگ اپنے پراپرٹیز، لینڈ، فورٹریسز میں جا کے چھپ جا رہے تھے، اور سارے چیزاں لے کے جانا چاہ رہے تھے۔ جو وار بوٹی میں بھی ڈیفرنٹ کائنڈ آف وار بوٹی رہتی، وار بوٹی جس کو فے بولتے، یہ ڈیفرنٹ کیوں ہیں، کیونکہ یہ بیٹل کے بغیر سیج کرتے، اور اینیمی کیا کرتے، سرنڈر کرتے۔ اور ڈسٹریبیوشن جو غنیمہ ہے، کیونکہ وہ ایک وار کے بعد ملتا، تو یہ دونوں ڈیفرنٹ ہے، اور اکارڈنگلی اس کا ڈسٹریبیوشن، وے آف ڈسٹریبیوشن بھی ڈیفرنٹ تھا۔ جو مال اللہ نے اپنے رسول کو دیہاتیوں سے دلوایا، وہ اللہ کا ہے اور اس کے رسول کا، اور رسول کے راستے رشتہ داروں اور یتیموں، حاجت مندوں، مسافرین کا ہے، تاکہ جو لوگ تم میں دولت مند ہے انہی کے ہاتھوں میں نہ پھرتے رہے۔ جو چیز رسول تم کو دے وہ لے لو، اور جس چیز سے منع کرے اس سے باز آؤ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بلا شبہ اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ اور غریب وطن چھوڑنے والوں کا حق ہے جو اپنے گھروں اور مالوں سے جدا کر دیے گئے، وہ اللہ کا فضل اور اس کی رضا کی طلب ہے، اور خدا اور اس کے رسول کی مددگار ہے، اور یہی لوگ سچے ایماندار ہیں۔ تو کس طرح یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو ٹیچنگز تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ ٹیچنگ کے بارے میں بتایا جا رہا تھا۔ ایک ٹریٹی تھی، یہ لوگ فوربٹ کرے، ڈس اوبے کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور کس طرح ان کو اب آگے پنشمنٹ بھی ملنے والی ہے۔ اب یہ جو پور امیگرینٹس ہیں، جس کو ایکسپیل کر دیے تھے ان کو گھروں سے، پراپرٹیز سے، تو اس کو مہاجرین بولتے ہیں۔ یہ اللہ کے اپروول کے لیے کر رہے ہیں سارے، اور یہ لوگ بہت ٹروتھفل ہیں، اور ان لوگوں کے لیے بھی جو مہاجرین سے پہلے مدینہ میں مقیم اور ایمان میں مستقیم رہے، اور جو لوگ ہجرت کر کے ان کے پاس آتے ان سے محبت کرتے، اور جو کچھ ان کو ملتا اس سے اپنے دل میں کچھ خواہش اور خلش نہیں پاتے، اور ان کو اپنے جانوں سے مقدم رکھتے، یہاں کہ ان کے خود فاقہ ہو، اور جو شخص حرص نفس سے بچا لیا گیا ہو تو ایسے ہی لوگ مرادیں پانے والے ہیں۔ مطلب ایون دو ان لوگ خود نیڈی ہے، لیکن پھر بھی وہ دوسرے لوگوں کو مدد کر رہے ہیں۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، ایک شخص آیا اور کہنے لگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بھوک اور فیٹیگ ہو رہی، آئی ایم ٹائرڈ، آئی ایم ہنگری۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وائف کے پاس بھیجتے کہ کچھ کھانے کے لیے کیا، لیکن کچھ بھی نہیں رہتا، پھر نتھنگ رہتا۔
پھر مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کچھ بھی نہیں. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کمپینین سے پوچھتے کہ کوئی ہے یہ شخص کی آج مہمانداری کرے اور اللہ تعالیٰ بہت مرسیفل ہے. تو ایک انصاری شخص کہتے کہ اٹھ کے کھڑے ہوتے اور بولتے کہ ٹھیک ہے میں ان کو لے کے جاؤں گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. جو یہ انصاری شخص اپنے گھر جاتے اور اپنی وائف سے کہتے کہ ہمارے گھر مہمان آنے والے ہیں تو کھانا اچھے سے سرو کرو. تو وہ کہتی ہیں اللہ جانتا کہ نتھنگ کچھ بھی نہیں ہے گھر میں، کوئی کھانا نہیں ہے اور تھوڑا سا ہے اور بچے کھائے اتنا. تو بولتے کہ نہیں بچوں کو سلا دو اور لائٹس بھی ٹرن آف کر دو اور جب کھانا کھلاتے دیا بھی لائٹ کر دو تاکہ وہ نہیں دیکھ سکے اور ان کو کھانا سرو کر دینا مہمان کو اور میں پریٹینڈ کروں گا کہ میں بھی کھا رہا ہوں. تو اس طرح سے انصاری صاحب اتنا سرو کیے تھے اور ان کی وائف بھی کتنا کوآپریٹ کرے تھے خوشی سے ہیپیلی ایون دو ان کے بچوں کے لیے ان کو ضرورت تھی. تو یہ وہی کے ذریعے معلوم ہو گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بتایا گیا کہ کتنے اچھی مہمانداری وہ کرے. تو ہمارے دل سے جو بھی سٹنجینس ہے شو ہے وہ نکال دینا چاہیے. ایک مومن کے دل میں سٹنجینس اور بزدل نہیں ہونا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جو کوئی پروٹیکٹ کرا اپنے ویلتھ کو اچھے سے سپینڈ کرے اور سپینڈ کرنے میں بھی صحیح سے صحیح جگہ کمانا بھی صحیح جگہ سے اور سپینڈ بھی صحیح کرنا چاہیے اور ذکر کرنا چاہیے. یہ بھی سارے چیزیں آپ کے دل کو ایکسپینڈ کرتے. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اور شوہ نفس سے پناہ مانگنا چاہیے. اللہم انی اعوذ بک من البخل. بخل اللہ کو پسند نہیں ہے. آیت نمبر 10. اور ان کے لیے بھی جو ان مہاجرین کے بعد آئے اور دعا کرتے رہے کہ اے پروردگار ہم کو معاف فرما اور ہمارے بھائیوں کو جو ہم سے پہلے ایمان لے آئے ہیں اور مومن کی طرف سے ہمارے دلوں میں کینہ نہ پیدا ہونا. اے ہمارے پروردگار تو بڑا شفقت کرنے والا اور رحمت کرنے والا ہے. تو اب یہاں پر ان لوگ دعا بھی کر رہے کہ کس طرح ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم. کیا تم نے ان منافقین کو نہیں دیکھا جو اپنے کافر بھائیوں سے جو اہل کتاب ہے کہا کرتے تھے کہ اگر تم نکال دیے گئے تو ہم بھی تمہارے بارے میں کبھی کسی کی بات نہیں مانیں گے اور اگر تم سے جنگ ہوئی تو تمہاری مدد کریں گے مگر اللہ گواہ ہے کہ یہ جھوٹے ہیں. بول رہے کہ یہ دوسرے لوگوں کو بول رہے کہ اچھا یہ جو ہپوکریٹس پیپل آف بک کو کہہ رہے ہیں. بول رہے کہ بیسیکلی جو ہپوکریٹس ہیں وہ کسی کے بھی سائڈ نہیں ہے، وہ جھوٹے باتیں کر رہے ہیں. وہ جیوز کا سائڈ کیوں لے؟ کیونکہ ان کو اپوز کرنا تھا مسلمانوں کو. اگر وہ نکل گئے تو یہ ان کے ساتھ نہیں چلیں گے اور اگر ان سے جنگ ہوئی تو یہ ان کی مدد نہیں کریں گے اور اگر ان کی مدد بھی کی تو پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے، پھر ان کو کسی کو بھی مدد نہ ملے گی. مطلب اگر چلے بھی تو نقصان ہی ہے، ان کو کوئی ہیلپ کرنے والے نہیں ہیں اور ان کے اندر ایک نفاق کی بیماری ہے. مومنو تمہاری ہیبت ان کے دلوں میں اللہ سے بھی بڑھ کر ہے یا اس لیے کہ وہ ایسے لوگ ہیں جو نہیں سمجھتے، مطلب نادان نہ سمجھ. یہ سب جمع ہو کر بھی تم سے نہیں لڑیں گے مگر حفاظت والی بستی میں یا دیواروں کی اوٹ میں، مطلب چھپ کر. ان کی آپس کی لڑائی بھی بڑی سخت ہے. تم خیال کرتے ہو کہ یہ اکٹھا ہے حالانکہ ان کے دل متفرق ہے، مطلب جدا جدا ہے. یہ اس لیے ہے کہ یہ لوگ عقل نہیں رکھتے. بِأَنَّهُمْ قَوْلٌ لا يَعْقِلُونَ. آیت نمبر 15 سے 20. ان کا حال ان لوگوں کی طرح ہے جو ان سے کچھ پہلے اپنے کاموں کی سزا کا مزہ چکھ چکے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. آیت نمبر 16-17. ان کی مثال شیطان کی سی ہے کہ وہ انسان سے کہتا ہے کہ تو کافر ہو جا، پھر جب وہ کافر ہو گیا تو کہتا ہے کہ میرا اب تم سے کوئی واسطہ نہیں، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں جو سارے جہان کا رب ہے. پہلے شیطان کیا کرا؟ بھٹکایا. جب ایکچولی میں انسان غلط کام کر لیتا تو پھر کہتا کہ میرا تمہارا کوئی واسطہ نہیں ہے.
تو دونوں کا انجام یہ ہوا کہ دونوں دوزخ میں داخل ہوئے، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ بے انصافیوں کی یہی سزا ہے۔ مومنوں، اللہ سے ڈرتے رہو، اور ہر شخص کو چاہیے کہ وہ دیکھتے رہے کہ اس نے روزے فرد کے لیے کیا سامان تیار کرا ہے، اور پھر یہی کھیتی ہے۔ اللہ سے ڈرتے رہو، بلا شبہ اللہ تمہارے عمل سے باخبر ہے۔ تم ان جیسے نہ ہونا جو اللہ کو بھلا بیٹھے۔ اللہ نے خود ان کو ان کی جان سے غافل بنا دیا، یہی بدکار لوگ ہیں۔ آیت نمبر 20 میں پھر دوزخ اور جنت کے بارے میں۔ دوزخی اور جنتی دونوں برابر نہیں، جنتی تو کامیاب لوگ ہیں۔ اگر ہم یہ قرآن کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو تم دیکھتے کہ وہ اللہ کے خوف سے دب جاتی، مطلب بالکل دب جاتی اور پھٹ جاتی، اور ہم یہ باتیں لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں کہ وہ غور کرے۔ لعلہم یتفکرون، آگے فرمایا جاتا ہے وہی خدا ہے جس کے سوائے کوئی معبود نہیں۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم۔ بہت ہی اچھے اچھے نام ہیں۔ اس میں اعظم جو نام لے کے جب آپ دعا کرتے تو اللہ تعالیٰ وہ دعا رد نہیں کرتا، دعا قبول کرتا، اور دعا کرتے جب یہ بھی ایٹیکیٹ سے اللہ کے اچھے اچھے نام، اور غافل دل کی دعا بھی اللہ تعالیٰ نہیں سنتا۔ وہی خدا ہے جس کے سوائے کوئی معبود نہیں، وہی پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا ہے، وہ بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وہی خدا ہے جس کے سوائے کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ حقیقت بادشاہ ہے، پاک ہے، سلامتی دیتا ہے، امن دیتا ہے، نگہبان ہے، وہی زبردست ہے، درست کرنے والا ہے، بڑائی والا ہے۔ اللہ پاک ہے ان لوگوں کے شرک سے۔ وہ اللہ ہے، پیدا کرتا ہے، ایجاد کرتا ہے، صورتیں بناتا ہے، اس کے اچھے اچھے نام ہیں، سب اسی کی پاکی بیان کرتے ہیں جو بھی آسمان اور زمین میں ہے، اور وہی زبردست اور حکمت والا ہے۔ هو اللہ خالق الباری المصور لہ الاسماء الحسنی یسبح لہ ما فی السماوات و ما فی الارض وہو العزیز الحکیم۔ اچھے اچھے نام لے کے اللہ کے جب دعا کرتے تو آپ کی دعا قبول ہوتی ہے، اور اس میں اچھے ایٹریبیوٹس بتائے گئے ہیں، جیسا آیت الکرسی میں ہے ویسی ہے۔ تو هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک قدوس سلام۔ اب ملک کیا ہے؟ سوورنٹی ہے۔ قدوس کیا ہے؟ ایکسٹریملی پیور ہے۔ السلام کیا ہے؟ پرفیکشن ہے۔ المومن the bestower of the ایمان۔ محمن مطلب اوورسیر کرنا۔ اور عزیز کیا ہے؟ مائٹ ہے، اسٹرانگ ہے، آنریبل ہے، جبار، کمپیلر ہے، ایکسٹریملی گریٹ۔ اور متکبر سپیریئر ہے، کیونکہ سپریم گریٹ پوزیسر آف گلوری۔ اب نیکسٹ سورہ ہے سورۃ الممتحنہ، یہ مدنی سورت ہے، اس میں 13 آیتیں ہیں، اور پھر یہاں پر یہ سورہ بھی یا ایھا الذین آمنو سے شروع ہو رہا۔ یا ایھا الذین آمنو لا تتخذوا، مومنوں میرے اور اپنے دشمن کو اپنے دوست نہ بناؤ کہ ان سے دوستی کا اظہار کرنے لگو، حالانکہ وہ تمہارے پاس جو دین حق آ چکا ہے اس کا انکار کرتے، وہ رسول کا، اور تم کو محض اس بنا پر کہ تم اپنے رب پر ایمان لے آئے، وہ شہر بدکار کر چکے ہیں اگر تم اپنے گھروں سے میرے راستے میں نکلو اللہ کے لیے۔ آیت نمبر 1 میں ہم دیکھتے ہیں ممتحنہ میں، تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ کس طرح دوسرے شہر میں، تو یہاں ایک ٹریٹی ہوئی تھی، ٹریٹی آف حدیبیہ، جو مشرکین وائلیٹ کر دیے تھے، اور فائنینسنگ جو ایلیز تھے مسلمان کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ڈیمانڈ کرے تھے کمپنسیشن یا ٹرمینیشن کر دو الائنس کو، دونوں میں سے کوئی، تو مشرکین یہ لوگ کمپائل نہیں کرے، تو پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم ایک لانچ کرے آفینسو آرڈر کہ مکہ کو ٹیک اوور کریں گے، لیکن سیکریٹلی، کیونکہ ریزسٹنس نہیں چاہ رہے تھے، بلڈ شیڈ نہیں چاہ رہے تھے۔ تو ایک کمپینین تھے حاطب ابن بلتا، تو وہ کیا کرے، یہ جو بھی بات ہوئی تھی وہ مکہ کے لوگوں کو بتانا چاہ رہے تھے۔ کیوں بتانا چاہ رہے تھے؟ کیونکہ مکہ میں ان کی فیملی تھی، یہ خود تو مائیگریٹ ہو گئے تھے، ان کے فیملی والے مائیگریٹ نہیں ہوئے تھے، اس وجہ سے انہوں فیور کرنا چاہ رہے تھے ان لوگوں کو، لیکن اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ
یہ ریویل کر دیے اور وہیں روک دیے، وہی کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیے اور آپ صحابہ کو بھیجے اور روک دیے۔ مومنوں، میرے اور اپنے دشمنوں کو اپنا دوست نہ بناؤ، مطلب وہی جو مکہ والے ہیں، تم یہ جو بات تھی ٹریٹی کی، تم ان کو کیوں بتا دی؟ یہ تو ایک سیکریٹ بات تھی، یہ امانت تھی، مت بنا، حالانکہ وہ تمہارے پاس جو دین حق لا چکے ہیں اس کا انکار کرتے ہیں۔ وہ رسول اور تم کو محض اس بنا پر تم کو اپنے رب پر ایمان لے آئے ہو شہر بدر کرتے ہیں، اور اگر تم اپنے گھروں سے میرے راستے میں نکلیا کرو اور میری خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، تو تم چپکے ان سے دوستی کی باتیں کرتے ہو۔ وہ جو صحابہ ہیں ان کے پر بات ہو رہی، حالانکہ میں خوب جانتا ہوں جو باتیں تم چھپایا کرتے ہو یا ظاہر کرتے ہو، تو جو تم میں سے ایسا کرے گا تو وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ تو اب یہاں پر کلیئرلی بتا رہے ہیں جو بھی ایسا کرے وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ عمر خطاب کہتے کہ میں جا کے اس کو کیا ختم کر دوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولتے کہ نہیں، کول ڈاؤن، کیونکہ یہ صحابی اچھے تھے، بیسیکلی بدر میں بھی شامل ہوئے تھے، تو وہ نہیں کرنا چاہ رہے تھے۔ قیامت کے دن نہ تمہارے رشتہ دار کام آئیں گے اور نہ اولاد، اس روز وہ تم سے فیصلہ کرے گا اور اللہ خوب دیکھتا ہے جو تم کرتے ہو۔ تمہارے لیے ابراہیم اور ان کے ساتھیوں میں اچھا نمونہ ہے، جبکہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ ہم تم سے اور ان بتوں سے جن کی تم اللہ کے سوائے پوجتے ہو تعلق نہیں، اور ہم تمہارے معبودوں کے کبھی قائل نہیں جو بھی تم ڈیئٹیز کو مانتے ہیں، جب تک تم خدائی واحد پر ایمان نہ لو، مینس اللہ پہ الون۔ ہم میں اور تم میں ہمیشہ کھلم عداوت اور دشمنی رہیں گی۔ البتہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد صاحب سے یہ ضرور کہا کہ میں آپ کے لیے مغفرت مانگوں گا، تو انہوں نے ایک وعدہ کر لیے تھے ابراہیم علیہ السلام، اور میں اللہ کے سامنے آپ کے بارے میں کوئی اختیار نہیں رکھتا۔ اے ہمارے رب، ہم تجھ پر بھروسہ رکھتے ہیں اور تیری طرف رجوع ہوتے ہیں اور تیری پاس ہی لوٹ کر آتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ سے دعا کر رہے ہیں، ربنا علیکا توکلنا وعلیکا انبنا وعلیک المصیر۔ اے ہمارے رب، تو ہم کو کافروں کے ہاتھ سے عذاب نہ دلانا، اور اے ہمارے رب تو ہمیں معاف فرما، بلا شبہ تو بڑا زبردست اور حکمت والا ہے۔ آیت نمبر 6، بے شک تمہارے لیے ان لوگوں میں ایک عمدہ نمونہ ہے، یعنی اس شخص کے لیے جو اللہ کے سامنے جانے اور یوم آخرت پر عقیدہ رکھتا ہے، اور جو روگردانی کرے گا تو اللہ بے نیاز ہے، حمد و ثنا کا سزاوار ہے۔ عجب نہیں کہ اللہ تم میں اور ان میں جن سے تم دشمنی رکھتے ہو دوستی پیدا کر دے، اور اللہ بڑی قدرت والا اور اللہ بڑا بخشنے والا اور رحم والا ہے۔ آج جو دوست ہے کل دشمن بن سکتا ہے، آج جو دشمن ہے کل دوست بن سکتا ہے، ڈیپینڈس کہ اس کی سوچ کیسی ہے اور کیسے اس کے اندر چینجز آتے۔ اللہ تم کو ان لوگوں سے بھلائی اور انصاف کرنے سے نہیں روکتا جو تم سے دین کے بارے میں جنگ نہیں کرتے اور نہ تم کو تمہارے گھروں سے نکالتے۔ اللہ تو انصاف کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ اللہ تم کو صرف ان لوگوں سے دوستی کرنے سے منع کرتا ہے جو تم سے دین کے بارے میں لڑتے ہیں اور تم کو تمہارے گھروں سے نکالتے ہیں، تمہارے نکلنے میں اوروں کی مدد کرتے ہیں، اور جو ایسے لوگ سے دوستی کریں گے تو وہی لوگ ظالم ہیں۔ مومنوں، جب تمہارے پاس مومن عورتیں وطن چھوڑ کر آئیں تو ان کے آزمائش کر لیا کرو۔ اب جب بھی ان لوگ وہاں سے یہاں آ رہے ہیں تو اس کو پہلے ٹیسٹ کر لو بول رہے ہیں، آزمائش کر لو بول رہے ہیں امیگرینٹس کو۔ تو کیا کیا ہے؟ مومن عورتیں وطن چھوڑ کے آئے تو اللہ ان کے ایمان کے خوب جانتا ہے۔ اگر تم جانتے ہو کہ آپس میں اور یہ کہ ان کے حلال ہے اور وہ نہ ان کو جو جائز ہے، جو کچھ انہوں نے ان کے اوپر خرچ کیا وہ ان کو دے دے، تو تم پر اس میں کوئی گناہ نہیں کہ ان کو مہر دے کر ان سے نکاح کر لو، اور کافر عورتوں کی ناموس کو اپنے قبضے میں نہ رکھو، یعنی کافر عورتوں کو واپس کر دو، اور جو کچھ تم نے ان پر خرچ کیا ہے تو ان سے طلب کرو،
اور جو کچھ انہوں نے خرچ کیا ہو تو وہ طلب کر لینا، یعنی اللہ کا حکم ہے کہ وہ تم میں فیصلہ کیا دیتا ہے کہ اللہ خوب جانتا ہے اور حکمت والا ہے۔ آیت نمبر 10۔ تو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ پورا جان رہا کہ تم کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں، کتنا اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کو سب پتہ ہے کہ تم کس چیز میں صحیح کر رہے ہیں اور کس چیز میں غلط۔ تو یہاں پر اگر مسلمان کے ہاتھ سے کچھ عورتیں کافروں کی طرف نکل جائیں، پھر تم کافروں کو سزا دو، تو جن کی عورتیں جاتی رہی تھی مال غنیمت میں سے انہیں اتنا دے دو جو ان کا خرچ ہوا، اور اللہ سے ڈرو جس پر تم ایمان رکھتے ہو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب تمہارے پاس مومن عورتیں بیعت کرنے کے لیے آئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر بیعت مطلب ایسا نہیں ہے خدا نخواستہ آپ ٹچ کریں، نہیں، کبھی بھی نہیں ٹچ کریں۔ اور یہاں پر آیت نمبر 12 میں دیکھیے اب کس طرح بیعت لے رہے ہیں۔ تو یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک پلیج آف ایلیجینس لیے تھے پیپل سے مدینہ میں، اور ایک پرامس تھا اللہ کے نام پہ بیت الرضوان کہتے ہیں، اور کچھ چیزوں سے رکنا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیع لے رہے تھے عورتوں سے، اور میں جیسا بتائی ان کو ٹچ نہیں کیے تھے اور ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیے تھے کیونکہ وہ محرم نامحرم کا ہو۔ اور کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تمہارے پاس مومن عورتیں بیعت کرنے کے لیے آئے کہ اللہ کے ساتھ تو شرک نہیں کریں گے، فرسٹ اینڈ فارموسٹ توحید کی بات، شرک نہیں کرنا ہے، نہ بدکاری کریں گے، نہ ریلیشن شپ فریلی، نہ کوئی دوستی، نہ اپنی اولاد کو قتل کریں گے، چاہے پیٹ میں قتل کرنا ہو پیدا ہوئے کیسے، نہ اپنے ہاتھ پاؤں میں کوئی بہتان باندھیں گے، نہ نیک کاموں میں تمہاری نافرمانی کریں گے، تو ان سے بیعت لے لو، ان کے لیے بخشش مانگو، بلا شبہ اللہ تو بڑا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ مومنو، تم ان لوگوں سے دوستی نہ کرو جن پر اللہ کا غضب ہے، کہ وہ آخرت سے ایسے نامید ہو گئے کہ جیسے کافر خبر والوں سے آس توڑ بیٹھے ہوئے، مطلب کمپلیٹلی گریف سورو میں بیٹھ گئے ان لوگ، اور یہ جو ڈسپیر ہو جاتے مایوس ہو جاتے، یہ پسند نہیں ہے اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کو، مایوسی کفر ہے۔ یہاں پر جز ہاف ہو گیا، تو انشاءاللہ ادر ہاف پھر انشاءاللہ ہم نیکسٹ سیشن میں کریں گے۔